نیشنل ہیلتھ مشن NHM ملازمین نے سری نگر میں پریس کانفرنس کے دوران حکومت جموں و کشمیر سے اپنے دیرینہ مطالبات کی فوری منظوری کا مطالبہ کیا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ برسوں سے عوام کو صحت کی خدمات فراہم کر رہے ہیں، مگر آج بھی ملازمت کے تحفظ، سروس رولز، مناسب تنخواہوں اور دیگر بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ انہوں نے حکومت کو 15 اگست تک مطالبات پر مثبت فیصلہ لینے کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر اس مدت کے دوران ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ آئندہ کے لائحہ عمل اور احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ ہماری وردی مشن ڈائریکٹر آفیس صاحب ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جنہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا، جو ہم نے ان کے پاس 2 پوائنٹ رکھے تھے۔ ون از to revise the salary of NHM employees across the Jammu and Kashmir state, and second is to make a golden handshake for those employees who have gone retired اور جو ہونے والے ہیں۔ یہ ہم نے 2 پوائنٹس رکھے تھے سرکار کے سامنے، جس کو سرکار نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس کو ہم ٹائم فریم لے کے اس کو حل کریں گے، مگر آج اس ٹائم فریم کو ہم نے 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا، آج 3.5 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک اس پہ کوئی پرسان حال اس کو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور ریسنٹلی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی ایک بار پھر ڈائریکٹر NHM کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ایک بار پھر ہمیں 10 اور 15 دن کا وقت مانگا ہے، مگر ہمیں بار بار وقت ہمیں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے گہار لگا رہے سرکار سے کہ ہمارے مطالبات کو دیکھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ خود میڈیا ہی سروے کرے یا سرکار بھی سروے کرے، جموں کشمیر کے محکمہ صحت کو سروے کرے، اگر جنرل اور NHM کو پلس کر کے پھر NHM کو مائنس کر کے پھر آپ صحت محکمے کی حالت دیکھیے، آپ خود ایک سروے کیجئے، اور سرکار سے بھی ہم آج یہ درخواست کرتے ہیں ایک ٹیم مقرر کی جو سروے کرائے اس جموں کشمیر کے ہسپتالوں کا، اور سروے کرائے کہ ہسپتال کن لوگوں سے چل رہے ہیں۔ دوسری بات، جب میٹنگ چلی تھی اس وقت میں نے پہلے ہی بولا کہ 2 پوائنٹ ہم رکھے تھے، and main and core point is to revise the salary of NHM employees as soon as possible, and second thing is to make a golden handshake policy for the retired NHM employees, and the core issue is to frame a job policy for NHM employees working in the Jammu and Kashmir state۔ ہم نہ دلی میں کام کرتے ہیں، نہ بہار میں کام کرتے ہیں، نہ امرتسر میں ہم کام کرتے ہیں، تو جموں کشمیر میں کام کریں، اور جموں کشمیر سرکار کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس ضمن میں آج آپ کو پھر ایک بار تکلیف دی ہے، اور آج ہمارا مطالبہ رہے گا، اگر سرکار ریسنٹلی ہمیں سرکار نے پھر 15 دن مانگے ہیں، جو ہماری وردی مشن ڈائریکٹر ہے، ہم نے بار بار ایشورنس لی، ہم نے ان کے ایشورنس کو آدھار کیا ہے، ان کا آنر کیا، مگر پھر ایک بار سرکار کو ہم اور 15 دن دیں گے۔ اگر سرکار نے 15 اگست تک ہمارے ان جائز مطالبات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو 15 اگست کے بعد جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن ایک بہت بڑا آندولن چھیڑے گی، جس کی پوری ذمہ داری جموں کشمیر سرکار پر عائد ہوگی۔ آپ کے ساتھ جو پروسیس کی گئی تھی، تھوڑی سی جانکاری دینا چاہوں گا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ مارچ 2026 میں ہم نے ایک پریس کانفرنس بلائی تھی سری نگر میں ریگارڈنگ ٹو ہائی لائٹ اور ایشوز بفور دا گورنمنٹ۔ اس کے بعد ہمیں پروٹیسٹ بھی کیا تھا 1 اور 2 اپریل کو، جس ضمن میں سرکار نے ہمیں بلایا تھا بات چیت کے لیے، کیونکہ سرکار ہسپتالوں کی حالت ابتر ہونے والی تھی، ترنت آنریبل ہیلتھ منسٹر سے ہمیں بلایا تھا۔ ہم نے ان کے ساتھ جموں میں میٹنگ کی، جس میٹنگ میں ہماری جو ڈائریکٹر صاحبہ تھی وہ بھی موجود تھی۔ اس وقت یہ چیز ایڈمٹ کیا گیا تھا کہ فی الحال ہم آپ کے جو 2 پوائنٹ ہیں، ون از ٹو ریوائز دا سیلری آف NHM employees اینڈ سیکنڈ از ٹو میک دا گولڈن ہینڈ شیک۔ ان 2 پوائنٹوں پہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے سرکار نے 2 مہینے کا وقت مانگا تھا، آج 3.5 مہینے ہونے کو ہے، ابھی تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ریسنٹلی پھر ایک بار ہم نے 3-4 میٹنگ اس کے بعد بھی ہمارے جو ڈائریکٹر NHM اس کے بعد بھی ملے ان سے، ریسنٹلی 23 جولائی میرے خیال سے ان سے پھر ملے، اس نے اس وقت بھی 15 دن کا وقت مانگا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر 15 دن کے اندر سرکار وہ فائل سبمٹ کرنے میں، ایڈمنسٹریٹو بورڈ کو سبمٹ کرنے میں ناکام رہتی ہے، میرے خیال سے ہم نے پہلے پیسفل پروٹیسٹ کیا، اب میرے خیال سے آنے والے وقت میں جموں کشمیر NHM employees بہت شدت کے ساتھ آگے آئیں گے، کیونکہ ہم روڈوں پہ آنا نہیں چاہتے ہیں، مگر جو حکومت وقت ہے، جو امر اللہ سرکار ہے، جو ہماری میڈم سکینہ ہے، جو ہمیں مجبور کر رہی ہے سرکار پہ اس راستے پہ آنے کے لیے۔